ظالموں نے میری بیٹی کو برباد کر دیا اور میرا گھر تباہ کر کر رکھ دیا۔ 8 مہینے سے ہم ایک دن بھی سکون کی نیند نہیں سو سکے۔ ہمارا گھر اجڑ کر رہ گیا ہے۔ ہم دنیا کی کون سی عدالت میں جائیں جہاں ہمیں انصاف مل سکے؟ یہ آنسو سے ڈوبی ہوئی فریادیں ہیں ایک بچی کے والدین کی، جو اپنی بچی کو اپنے گھر لانے کے لیے گزشتہ 8 ماہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن انہیں کسی بھی عدالت سے کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دعا زارا کیس کے حوالے سے۔ مہدی کاظمی اور ان کی اہلیہ آج 10 دسمبر کو یہ پریس کانفرنس کرنے پر کیوں مجبور ہوئیں؟ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 10 دسمبر کو زہرا کاظمی کیس کے حوالے سے ایک درخواست کی سماعت ہونا تھی اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ پچھلی چند ملاقاتوں کے دوران بچی نے والدین سے جس طرح قربت کا مظاہرہ کیا، جس طرح وابستگی کا مظاہرہ کیا، اور ہر ملاقات میں بچی کی ایک ہی خواہش تھی کہ مجھے جلد از جلد اپنے گھر واپس لے کر جائیں، اور بچی نے اپنی ایک درخواست عدالت میں بھیجی تھی جس میں اس نے لکھ کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے، اور آج اس درخواست پر سماعت ہونا تھی اور بہت اس بات کا اظہار کیا جا رہا تھا اور اس بات کا انتظار تھا کہ آج کیس کی سماعت ہوگی اور بچی کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے آج اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ اس درخواست پر جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکی کیونکہ جج صاحب آج چھٹی پر تھے۔ دوسرا جو بڑا ایک سیٹ بیک ہوا ہے اس کیس میں وہ یہ کہ ملزم پارٹی نے ایک درخواست عدالت میں جمع کروائی ہے جس میں انہوں نے جج صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ ان جج صاحب کے ہوتے ہوئے انہیں انصاف کی امید نہیں ہے، لہذا اس جج صاحب کو اس کیس کی سماعت سے الگ کیا جائے۔ دوسری غیر متوقع چیز جو آج دیکھنے میں آئی وہ مفرور نور بی بی کی عدالت میں حاضری تھی، جو کہ ایک مفرور ملزمہ تھی اور جس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس گزشتہ کئی ماہ سے چھاپے مار رہی تھی، لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، اور بالآخر یہ ملزمہ آج عدالت اپنی ضمانت کے لیے پہنچ گئیں، اور انہوں نے پہلے سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت کروائی، پھر دوسری عدالت سے ضمانت کروائی کیونکہ ان پر 2 مقدمات جو ہیں ان پر درج ہیں، اور نور منیر نے عدالت پہنچ کر 2 مقدمات میں اپنی عبوری ضمانت کرا لی۔ اب اس سچویشن میں جب زہرا کاظمی اپنے والدین کے بہت قریب آ چکی ہے اور بچی اپنے گھر جانے کے لیے بےتاب ہے، اور جب بھی اس کی مہدی کاظمی اور ان کی اہلیہ کی اپنی بچی کے ساتھ شیلٹر ہوم میں 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اس سے قبل ان کی 5 گھنٹے کی ایک ملاقات ہوئی تھی جو کہ سندھ ہائی کورٹ نے کروائی تھی۔ ان 4 ملاقاتوں میں بچی نے وہ تمام راز کھول کر رکھ دیے اپنے والد کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے، جس سے یہ لوگ پریشان ہو کر رہ گئے ہیں کہ اگر بچی اپنے والد کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی تو پھر جیل کی سلاخیں ان کا مقدر ہوں گی۔ بہت دل دکھا دینے والی یہ پریس کانفرنس تھی جس میں زہرا کاظمی کی والدہ کی آنکھیں خشک نہیں ہو رہی تھیں، ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جب بھی اپنی بیٹی کا نام لیتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگ جاتے تھے۔ وہ بہت پریشان ہیں کیونکہ 15 تاریخ کو 15 دسمبر کو ان کی اپنی بچی سے چوتھی ملاقات ہونی ہے، اور وہ اس بات پر پریشان ہے کہ اس بار جب وہ اپنی بچی سے ملنے جائیں گی تو وہ اپنی بچی کے سامنے کیا بہانہ پیش کریں گی، کیونکہ پچھلی ملاقات میں بھی زہرا کاظمی جب اپنے والدین کو جاتے ہوئے دیکھنے لگیں تو بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہوئیں، اور انہوں نے اپنے والدین کی منتیں کی کہ خدا کے لیے وہ انہیں یہاں سے لے جائیں، کیونکہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور اپنی ماں کے بنے ہوئے ہاتھ کے پراٹھے کھانا چاہتی ہیں۔ وہ شیلٹر ہوم میں اب مزید تنہا نہیں رہنا چاہتی، اور ہر بار ہر ملاقات میں مہدی کاظمی اور ان کی اہلیہ اپنی بیٹی کو یہ دلاسا دے کر آتے ہیں کہ
نیکسٹ ملاقات انشاءاللہ آپ کی اس شیلٹر ہوم میں نہیں ہوگی، بلکہ بہت جلد جو ہے وہ ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے اور اگلی ملاقات سے پہلے پہلے آپ گھر واپس آ جاؤ گی۔ اب یہ دکھیاری ماں اور یہ بے چین باپ اس بات پر پریشان ہے کہ اب جب یہ اپنی بیٹی سے ملاقات کریں گے تو اس کو کیا جواب دیں گے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر کیوں نہیں لے کے جا سکتے۔ آج کی پریس کانفرنس میں مہدی کاظمی کے ہاتھ میں وہ محبت بھرے خطوط تھے جو کہ زارا کاظمی نے شیلٹر ہوم میں اپنے والد کے نام لکھے ہیں، جس میں اس نے اپنے والد سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زارا کاظمی نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ آج کی پریس کانفرنس میں مہدی کاظمی اور ان کی اہلیہ نے وہ گفٹ دکھائے ہیں جو بچی نے اپنی بہنوں کے لیے شیلٹر ہوم میں بنائے ہیں۔ وہ وہاں پر رہ کر جہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہاں پر وہ جب فارغ بیٹھتی ہیں تو وہ مختلف ڈیکوریٹڈ اشیاء بھی بناتی ہیں۔ آج انہوں نے ایک باکس بنایا ہوا تھا، ایک جیولری باکس، اور اس میں انہوں نے اپنی والدہ کے لیے ایک بریسلیٹ بنایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں کے لیے بھی بریسلیٹ بنائے جو اس نے اپنے والد اور والدہ کو دیے کہ وہ ان کی بہنوں کو یہ زارا کاظمی کی طرف سے تحفہ دے۔ تو بچی جب اپنے والدین کے ساتھ اتنی قریب آ چکی ہے تو یہ ہماری عدالتوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بچی کا بیان لے اور بچی کو ان کے والدین کے حوالے کریں، اور اس کے بعد جو بھی کیس کا پروسیس ہوگا وہ چلتا رہے گا۔ یہ دنیا کی کون سی عدالت ہے؟ ہمیں اس معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ کون سی عدالت، کون سا قانون، کون سا ایسا آئین ہے جو بچی کو اس کے والدین سے دور رکھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ملزم جو دوسری پارٹی ہے، جو ملزم پارٹی ہے، وہ کس بیس پر جو ہے وہ زارا کاظمی کو اس کے والدین کے پاس نہیں جانے دینا چاہ رہی۔ اگر یہ لوگ سچے ہوتے، یہ کرمینل گینگ ہے، ان کو بار بار سب لوگ کرمینل کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی حرکتوں سے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ اگر یہ لوگ کرمینل نہ ہوتے تو دنیا میں ایسا کون سا قانون ہے کہ بچی شادی کے بعد اپنے والدین سے نہیں مل سکتی؟ ایسا صرف وہیں پر ہوتا ہے جب بچی کا سودا ہوتا ہے، جب بچی کی قیمت لگتی ہے، جب بچی کو خریدا جاتا ہے تو اگلے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی قیمت ادا کر کے آپ کو لیا ہے، اس لیے آپ ہماری مرضی کے بغیر اپنے والدین سے نہیں مل سکتے۔ اس کیس میں بچی کو اغوا کیا گیا ہے، بچی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان لوگوں نے بچی کی قیمت وصول کی تھی، اس بات کی بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ لوگ بچی کو باہر اسمگل کرنا چاہ رہے تھے، یہ بچی پہ اتنا پیسہ انویسٹ کر چکے ہیں، اور ان کو یہ اس بات کا ڈر ہے کہ جیسے بچی اپنے والدین کے پاس جائے گی تو ان لوگوں نے بچی کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بچی کی والدہ کے آنسو نہیں تھمتے۔ وہ جب بھی اپنی بچی سے ملاقات کر کے باہر آتی ہیں تو آنسو ان کی آنکھوں سے ایسے بہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایک راز جو زارا کاظمی ہر ملاقات میں اپنی والدہ سے شیئر کرتی ہیں وہ ان کا کلیجہ چیر کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ بچی کو پھر نہ جانے کس دل سے جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں چھوڑ کر آتی ہیں اور یہ دلاسا دیتی ہیں کہ اس ظلم کے یہ بادل چھٹ جائیں گے، جو غلطی آپ سے ہوئی وہ سب اس کا خمیازہ آپ بہت زیادہ بھگت چکی ہو، اور انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے اور آپ دوبارہ ہمارے گھر واپس آؤ گی، اور ہم سب پھر ہنسی خوشی دوبارہ سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ لیکن جب بھی اس کیس میں ایسا پل آتا ہے، خوشی کے پل آنے لگتے ہیں، تو یہ خوشی کے پل اس خاندان سے چھین لیے جاتے ہیں۔ اب امتحان ہے ہماری عدالتوں کا، ہمارے آئین کا، ہمارے قانون کا، اور اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہمارے اس ریاست کے عہدیداروں کا، جو کتنے عرصے سے خاموش تماشائی بنے یہ کیس دیکھ رہے ہیں اور اس معاملے میں کوئی سٹیپ نہیں اٹھا رہے۔ انہیں چاہیے، عدالتوں کو چاہیے، چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور اس معاملے کو جو ہے جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچائیں، اور اس طرح خاموش تماشائی بنے بیٹھے اس معاملے کو مت دیکھیں کہ کس طرح ایک والد جو 8 مہینے سے اپنی بیٹی کی تحویل کے لیے در بدر بھٹک رہا ہے، اسے کب تک یہ دھکے کھانے کو جو ہے وہ ملیں گے۔ شیلٹر ہوم کی انتظامیہ اس بات کی گواہی دے چکی ہے کہ بچی والدین سے ملنے کے لیے، اپنے گھر جانے کے لیے کس قدر بےتاب ہے۔ پھر جو سائیکیٹرسٹ جس نے زارا کاظمی کا مینٹل جو ہے وہ
معائنہ کیا ہے، ایگزامن کیا ہے، انہوں نے بھی یہ رپورٹ دے دی ہے کہ بچی اپنے والدین سے بہت قریب آ چکی ہے۔ جو ڈر خوف بچی کے ذہن میں پہلی ملاقات میں تھا وہ چند منٹوں میں ہی دور ہو گیا، اور بچی کو اس کے والدین کے حوالے سے جو غلط فہمیاں اس کے مائنڈ میں ڈالی گئی تھی وہ سب دور ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچی اپنے ہاتھوں سے خط لکھ کر دے رہی ہے، اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کر رہی ہے، اپنا بیان ریکارڈ کر رہی ہے۔ تو اب اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ مزید بطور ثبوت مانگی جائیں گی بچی کو ان کے والدین کے پاس بھیجنے کے لیے۔ ہمیں امید ہے کہ عدلیہ اس حوالے سے جو ہے وہ نوٹس لے گی اور اس کیس کا جلد از جلد جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، تاکہ بچی جلد از جلد اپنے والدین کے پاس جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔